السلام علیکم. 2 دن ہم نہیں مل سکے, بات چیت نہیں ہو سکی ہماری. کبھی کبھی تھوڑی سی دوری بھی اچھی ہوتی ہے نا, بندے کو قدر ہوتی ہے. تو پتہ نہیں آپ کو کتنی قدر ہوئی, لیکن مجھے فیل ہوتا رہا کہ کچھ باتیں ہیں, کچھ رہ گئیں جو کرنے والی باتیں تھیں. مائک ملنا بند ہو گیا, اوکے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتابی باتوں کی بجائے نا وہ باتیں کی جائیں جو پریکٹیکل ہیں, جو میں بھی زندگی میں فیس کرتی ہوں, جو آپ بھی کرتے ہیں, اور جو ہم نے اپنے مریضوں کو دیکھا فیس کرتے ہوئے, اور جو پھر زندگی کا نچوڑ ہے, اس پہ بات کی جائے. میں کچھ لوگوں سے ملی تو میں نے دیکھا کہ بہن بھائیوں کے گلے شکوے یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا اس بات پہ کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے کزنس جو ہے نا وہ, اور فرینڈ, سب سے شکوے کیوں پیدا ہوتے ہیں. ایک تو آپ سیدھا سیدھا کہیں گے ایکسپیکٹیشن, وہ بالکل صحیح بات, ایکسپیکٹیشن. لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے. کزنس خاص طور پہ جو آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے نا, آپ کے چاچا زاد, پھوپھو زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, وہ کزنس. اور وہ جب شادی کے بعد, اب یہ کمپیریزن کرنے لگے شادی سے پہلے کا اور شادی کے بعد کا, ٹھیک ہے. شادی سے پہلے سارے بہن بھائی اکٹھے ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں, ایک ہی کیا کہتے ہیں ماں کی چنگیر سے کھاتے ہیں, اور ایک ہی باپ کی کمائی کھا رہے ہوتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں, اور اس وقت لیونگ اسٹینڈرڈ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بہن بھائی بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے اور ایک بہن بھائی بہت ڈیزائنر لے رہا ہے. ایک بہن بھائی جو ہے نا وہ بغیر اے سی کے سو رہا ہے, اور دوسرا بہن بھائی بہت ہی ہائی فائی قسم کے اے سی کی ٹھنڈک میں سو رہا ہو. ایسے نہیں ہوتا. اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ سارے ہی ایک جیسی زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب جب پڑھتے لکھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جابس کرتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, تو ہر ایک کا لیونگ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کسی کا کم رہتا ہے, کسی کا درمیانہ ہو جاتا ہے, کسی کا بہت ہائی ہو جاتا ہے, کسی کا فائنینشیل اسٹیٹس ذرا ڈاؤن رہ جاتا ہے. کچھ لوگ نہیں پڑھ پاتے اتنا, کچھ پڑھ جاتے ہیں, کچھ کاروبار کرتے ہیں, کچھ کاروبار چلتے ہیں, تھوڑا چلتے ہیں, کسی کے زیادہ چلتے ہیں. ہوتا کیا پھر وہ بہن بھائیوں کو کے اندر نا جیلسی شروع ہو جاتی ہے کہ میری فلاں بہن, میرا فلاں بھائی, تب تو یہ میرے ساتھ تھے, میرے جیسے تھے, اب ان کے اندر فرق کیوں آ گیا, اب یہ کیوں مجھ سے ہائی لیول کی لائف گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مجھ سے زیادہ کیوں آسودہ ہے, ان کو کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے, مجھے کیوں ہے, میرے پہ حالات مشکل کیوں آئے ہیں, میرے بہن بھائیوں پہ کیوں نہیں آ رہے. یہ اگر اس کو سمجھا نہ جائے تو یہ بہت بڑا کیوس ہے, فساد ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس کیوس سے بچنے کے لیے کیا ہونا ہے. میرا مائک پھر ہل رہا ہے, مجھے یاد نہیں رہتا دوسرا مائک, چلیں کبھی یاد آ ہی جائے گا دوسرا مائک لے کے آنا گھر سے. اچھا, اس میں یہ کہ جب آپ بہن بھائی تھے, اکٹھے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک ماں باپ نے پالا, اس کے بعد آپ کو اپنی قسمتیں خود بنانے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی, موقع دیے. آپ کو ماں باپ ایکول اپرچونیٹی دیتے ہیں. ماں باپ یہ نہیں کرتے جیسے میں نے بتایا کہ ایک کو اچھے ادارے میں داخل کرا دیں, دوسرے کو گھٹیا میں کرا دیں, یا ایک کو کتابیں نہ لے کے دیں, ایک کو لے دیں, ایک کو یونیفارم نہ لے کے دیں, ایک کو لے دیں. ماں باپ سارے بچوں کے لیے ایک جیسا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ نے بھی موقع دیا, ماں باپ نے بھی آپ کو ایک جیسا موقع دیا. اس کے بعد ٹھیک ہے, نصیب سے شادیاں جہاں جہاں ہو گئیں, کسی کی ہو گئی, کیسے ہو گئی. اس کے بعد جیسے مجھے ایک فنی جوک بھی یاد آ گیا کہ کہتے ہیں اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا قصور ہے, اگر آپ غریب مرتے ہیں تو کسی نے لکھا ہوا تو اس کے سسر کا قصور ہے, وہ جوک کے طور پہ. لیکن اگر کہتے ہیں غریب پیدا ہوں تو آپ کا قصور نہیں ہے, اور اگر آپ غریب مریں تو یہ آپ کا قصور ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ محنت کرنے کے جسمانی طاقت کے اللہ نے آپ سب کو دی. اس کے بعد اگر آپ محنت نہیں کرتے, آپ عقل مندی سے اسپینڈ نہیں کرتے, آپ اس طرح سے اسٹرگل نہیں کرتے, تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو جیلسی ہے وہ آپ کی بنتی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب آپ سب پرندے اڑ گئے ہیں, اپنے ماں باپ کے گھونسلے سے اڑ گئے ہیں. آپ نے اپنی اپنی پروان بڑھی ہے, آپ کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہے, اپنی اپنی فیملی ہے, اپنے بچے ہیں, اپنا سسرال ہے, اپنا شوہر ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ نے اس کو کیسے گزارنا ہے یہ آپ کا سٹائل ہے. اب آپ کو کوئی ڈکٹیشن دینے والا نہیں ہے, آپ کو ماں باپ نہیں آ کے ڈکٹیشن دے رہے, آپ کو دوسرے فیملی میں کچھ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں دوسروں کی لائف میں. اب اگر یہ کہا جائے کہ میرے مسئلے میرے بہن بھائیوں کے مسئلے ہیں وہ حل کریں, تو یہ انتہائی ایک غیر کیا کہتے ہیں اس کو دانشمندانہ اور ان ریئلسٹک سوچ ہے, ٹھیک ہے.
اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ اگر میں مشکل میں ہوں تو میرے سارے بہن بھائی میرے پاس آئیں، تو یہ انتہائی احمقانہ سی سوچ ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے بہن بھائی کسی کے اوپر نا فرض نہیں ہے، احسان نیکی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی، قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے قرابت داروں کا حق ہے، آپ کے قریبی قربت کے رشتے، یعنی کہ آپ کے جو رحم مادر سے رشتے ہیں اس کے ساتھ جو قربت ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے۔ ہاں اس پہ احسان ضرور ہے، لیکن اگر کوئی بہن بھائی یہ سمجھے کہ یہ میرا حق ہے دوسرے کے مسائل جو ہے نا، میرے مسائل آ کے دوسرا حل کرے، میرے اپنے وسائل میرے پہ لگائیے، میرا حق بنتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جیلسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گلے شکوے ہو جاتے ہیں اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں اپنے بہن بھائیوں سے، یہ نہ رکھیں کہ کوئی دوسرا میرے لیے آ کے کرے گا، وہ کیوں کرے گا بھائی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس نے نیکی کرنی ہے تو اپنے لیے کرنی ہے، آپ کے لیے تو اس نے نیکی نہیں کرنی نا۔ اگر وہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اس کو جتنی اللہ نے توفیق دی نیکی کی اس نے کر لی۔ آپ کیوں فورس کر رہے ہیں اگلے بندے کو کہ اگلا بندہ آ کے آپ کے گھر کے خرچے اٹھائے، آپ کے بچوں کے خرچے اٹھائے، اور اپنی جو ہے نا آرام چھوڑ کے آپ کی بے آرامی میں شامل ہو، اس پہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے وہ نیکی کرتا ہے اور احسان کرتا ہے، اور دینے والا ہاتھ جو ہے نا وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم لینے والے کیوں بنیں، ہم دینے والے بنیں، ہمیں سے ہر کوشش کریں ہم دینے والے بنیں، ہم لینے والے نہ بنیں۔ اب یہی جو چیز ہے نا، یہی جیلسی، حسرت بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے اور گلے شکوے پیدا کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو بات ایک دم سے بڑی آکورڈ لگے گی، ہو بہن بھائیوں کا حق نہیں، لیکن اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے تحمل سے سوچیے گا، اور اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو بلیو می ہمارے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کے آپس میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرا پھر رشتے پہ فرض کر لیتے ہیں کہ بچوں کے رشتے بہن بھائیوں کو دینے لینے، وہ دوسری بڑی حماقت ہے۔ آپ کے بچے، قرآن نے، اسلام نے آپ کے بچے کو حق دیا ہے اپنے لیے فیصلہ کرنے کا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے بچے اخلاقی طور پہ پابند ہیں کہ وہ آپ کی مرضی پہ چلیں، آپ ان سے ان کی رائے پوچھ کے آپ فیصلہ کریں، آپ ان پہ تھوپے نہ، ٹھونسے نہ کہ فلاں بہن کو میں نے دینی ہے، میں نے فلاں بھائی کو دینی ہے، اس سے لینی ہے۔ یہ آپ دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہ کریں، کیونکہ بہن بھائی جو ہے نا ان کا تعلق آپ کے ساتھ اب آپ فرض کر لیں کہ جیسے آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے باقی لوگ ہیں، اتنا ہی ہے، اس طرح ہی ہے۔ آپ ان کی انڈیپینڈنٹ لائف ہے، آپ کی انڈیپینڈنٹ لائف ہے، آپ ان کی زندگی میں دخل نہ دیں، وہ آپ کی زندگی میں دخل نہ دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں دکھ سکھ میں ضرور شامل ہوں، ایک دوسرے کے لیے اگر ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں تو ضرور کریں، لیکن فرض مت سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے کہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں، اور اس کے لیے اپنے گھر کا آرام سکون نہ خراب کریں صرف اس وجہ سے کہ آپ کا بہن بھائی جو ہے نا وہ اس کو آپ نے سکون پہنچانا ہے۔ آپ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کو سب کچھ قربانیاں کر کے نہ کریں۔ اتنا اظہار کرنے کا اگر حوصلہ ہے تو پھر ایکسپیکٹیشن نہ کریں۔ لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کی کرائے بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ کرے نا، اتنا کرے جتنا آپ نہ بھی آپ کو ریوارڈ ملے، کو ریٹرن کرے تو آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی ایک دوسرے پہ فرض نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا اللہ پاک نے آپ پہ فرض قرار دے دیا ہے، باقیوں کا فرض نہیں ہے، باقی آپ نیکی یا احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات، اسی طرح کزنز ہمارے ہوتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی نا، وہ بھی ہم کہتے ہیں شادی سے پہلے تمہارا بڑا ملنا جلنا تھا، بڑا آنا جلنا تھا، بھائی وہاں بھی یہی بات سوچیں۔ اب ان کی شادیاں ہوگی، ان کی اپنی فیملی ہے، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کی اپنی نوکریاں ہیں، اب یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ سے اسی طرح ملیں گے جیسے ان میرڈ لائف میں ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ نہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں، نہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس طرح سے آپ نے ملنا ہے جیسے آپ لوگ ان میرڈ لائف میں ملتے تھے۔ آپ لوگ اب ڈفرینٹ گھونسلوں میں رہنے والے ہیں، ڈفرینٹ موسموں کے وہ اور ڈفرینٹ شہروں کے واسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے نہ ملیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، اس بات کا مطلب یہ نہ سمجھے گا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، نہیں،
رشتہ داروں سے وہ والی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ جیسے ہم تو بچپن میں ہم تو اکٹھے سوتے تھے، اب وہ میری سے کزن آتی تھی، ہم تو 2-2 3 دن تک اتنا انجوائے کرتے تھے، گپے لگاتے تھے، اکٹھے کھانا بناتے تھے، ایک دوسرے کے کپڑے بھی شیئر کر لیتے تھے، پہن لیتے تھے، وہ میرے پہن لیتی تھی، میں اس کے پہن لیتی تھی. وہ وقت گزر گیا، آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، اللہ کا شکر ہے. اب جو وقت ہے اسے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں، اب ایک ڈفرینٹ وقت ہے، اس سے ڈفرینٹ طریقے سے گزرنا ہے. تو یہ جیسے گزرا ہے اس کو اسی طرح گزرنے دیں. تو بہت زیادہ امیدیں لگا کے نہ خود سڑے نہ دوسروں کو ساڑے. اچھا بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، آپ ان سے ملے نا اور آپ کو طنز کرنا ہوتا ہے، آ گئی آپ کو میری یاد، آپ کو میرے لیے وقت مل گیا، میرے لیے کچھ خریدنے کا آپ کو یاد آ گیا، آپ کو میرا احساس ہو گیا. اب یہ جو طنزیہ جملے ہیں نا، یہ بھی خلوص کو قتل کر دینے والے ہیں. آپ کو نہیں پتہ اگلا بندہ کون سی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، وہ کن مسائل سے گزر رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پھر بلکہ پہلی بات یہ کہ فرض نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں کن مسائل سے گزر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو ایمپتھائز کیا کریں. میرا خیال ہے بہت بڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو لمبی مجھے پسند نہیں ہے. تو چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.